السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے جڑاوالا واقعہ کی اندر کی کہانی کیا ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو اندر کی کہانی کا پتہ نہیں ہے اور وہ خواہ مخواہ علماء کرام پہ بھی بڑا کیچڑ اچھال رہے ہیں اور عام جو وہاں کے شہری ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، ان کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں اور اسٹیٹ کو بھی، ریاست کو بھی چیلنج کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ کیا اسلام جو ہے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اقلیتوں کو تحفظ ملنا چاہیے یا نہیں؟ تو آپ جس بھی عالم کی تقریر اٹھا کے دیکھیں وہ یہی کہے گا کہ اسلام کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہی ہے کہ جو مینارٹیز ہیں، جو اقلیتیں ہیں، ان کو جو ہے ریاست کا یہ حق ہے کہ وہ ان کو تحفظ فراہم کرے۔ اب ان کی جو عبادت گاہیں ہیں، جس میں وہ عبادت کرتے ہیں، جہاں وہ رہتے ہیں، جو ان کے حقوق ہیں، تو یہ مسلمانوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کی جو ہے حفاظت کریں۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسلمانوں کا ایک حق ہے کہ یہ اپنا جو فرض ہے اس کو نبھائیں۔ باقی جو جہاں تک بات ہے کہ ان کو تبلیغ کرنے کی، تو ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے رہیں، تو کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، تو اگر کوئی راہ راست پہ آ جاتا ہے تو وہ اپنی ہی جو ہے نا بہتری کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن جبراً کسی کو نہ تو اسلام میں لایا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس پہ کوئی ظلم و زیادتی کی جا سکتی ہے۔ یہ اسلام اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام جو ہے نا امن پسند ہے اور امن کا درس دیتا ہے۔ تو اب جو وہاں پہ واقعہ پیش آیا اس کا سارا سینیریو کیا ہے؟ ایک چیز یہاں پہ پس پردہ غائب ہو جاتی ہے اور اس پہ آج میڈیا بھی آواز نہیں اٹھا رہا، باہر کا میڈیا تو ویسے بھی اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا کہ یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا۔ تو بھئی صبح کی نماز پڑھ کے کچھ لوگ آ رہے تھے، انہیں وہ پتلی سی گلی ہے، بڑی تنگ سی، تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہیں ایک صفحہ ملا، اس کے اوپر کچھ ورڈنگ تھی اور ساتھ میں کچھ نام لکھی ہوئی تھے، تصویریں بھی چسپاں تھیں اوپر۔ تو بیانیہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی جو ہے نا بے حرمتی کی گئی اور اس کی توہین کی گئی۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا سستی شہرت پانے کے لیے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا باہر بھیج دیا جاتا ہے اور ان کے لیے انعامات، تحفے، تحائف اور کیا کچھ ان کے لیے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس بندے نے بھی اسلام کے خلاف بات کی ہے تو اس کو جو مغرب کے لوگ ہیں وہ بڑا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور اس کو بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہاں پہ چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں، لوگ اکٹھے ہو گئے اور اس کے بعد جو ہے نا معاملہ اس طرف چلا گیا کہ ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی اور ان کا بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ایک آدمی کہیں جاب کرتا تھا، وہ جب آیا تو اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو اس نے نفی میں سارے لایا کہ جی میں تو اس بات کو نہیں مانتا، چلو گھر چلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں گھر میں سو رہے تھے وہ دو آدمی، تو انہوں نے بھی لا تعلقی اور لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں اس واقعے کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا مسجد میں اعلانات شروع ہوئے اور لوگ اکٹھے ہوئے اور وہاں کی جو عیسائی کمیونٹی ہے، وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں انہوں نے ہم پہ حملہ نہیں کیا، انہوں نے ہم پہ اٹیک نہیں کیا، یہ باہر سے لوگ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ ویل ٹرینڈ تھے اور باہر سے یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے حلہ بول دیا۔ پولیس آئی، وہ جو ملزم تھے ان کے نام بھی درج کیے گئے اور جو ایس ایچ او تھا غالباً وہ خود جو ہے نا عیسائی برادری سے تعلق رکھتا تھا، لیکن ان ساری باتوں کے باوجود کیا ہوا کہ انہوں نے جو ہے ان کے اوپر حلہ بول دیا اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے چرچ جلائے گئے، ان کے گھر جلائے گئے، تو عورتیں جو ہیں، بچے جو ہیں، سارے بھاگ گئے۔ تو عیسائی برادری یہ کہتی ہے کہ ہمیں ایک دم سے یہ لگا کہ جیسے جب پاکستان بن رہا تھا تو جو حالات تھے کہ بالکل وہی سینیریو تھا، وہی سچویشن تھی، تو پولیس بھی کچھ نہیں کر سکی، اتنا بڑا ہجوم تھا کہ وہ ان کو روک نہیں سکی اور یہ تقریباً جو ہے نا 6 بجے واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد 10-11 بجے لوگ اکٹھے ہوئے اور یہ سارا کام ہو گیا اور بڑا ایک قسم کی جو ہے نا ان کے ساتھ اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اب یہ جو واقعہ ہے اس کی جتنے بھی علماء کرام ہیں سب نے جو ہے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، اپنے ویڈیو بیانز جاری کیے ہیں۔ خاص طور پر جو ہے نا میں اگر جمعیت اشاعت توحید و سنت کی بات کروں تو ان کے جو نائب جو پنجاب کے امیر ہیں جناب عطا اللہ بندیلوی صاحب، انہوں نے بھی جو ہے نا اس چیز پہ باقاعدہ اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا ہے کہ یہاں جو سرگودہ کی انتظامیہ انہوں نے علماء کرام سے رابطہ کیا اور ان کو جو ہے نا کہا کہ جی عوام کو مزید اشتعال نہ دلوایا جائے، کیونکہ قانون اپنا راستہ خود بنائے گا اور قوانین موجود ہیں تو ان پہ عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی طرح طاہر اشرفی صاحب کا بیان آیا اور اس طرح کئی علماء کرام نے جو ہے نا اپنے ویڈیو بیانز میں ان چیزوں کی مذمت کیا اور اس پہ جاوید چودھری صاحب نے ایک مشورہ دیا علماء کرام کو کہ یہ داغ دھلوانے کے لیے آپ کو
کو کیا چاہیے کہ ان کی حوصلہ شکنی کریں ان لوگوں کی، اور دوسرا ساتھ میں یہ بھی کریں کہ یہ جتنا بھی نقصان ہوا ہے تو چندہ اکٹھا کر کے، پیسے اکٹھے کر کے ان کو گھر بنوا کے دیں، ٹھیک ہے؟ ان کو جو اپنا جتنا بھی ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے، اور یہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے کہ جتنا ان کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے۔ اور بالکل اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، یہ بالکل غلط ہوا۔ لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے نا، جب مقدسات کی جب بھی توہین ہوگی تو ان کے اندر اتنا تو ایمان کم از کم ہے کہ وہ جذبات میں آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی یہ جو کام ہیں، جو اسلام کی جو مقدسات ہیں، چاہے وہ ہستیاں ہیں عظیم ترین، ان کے خلاف کوئی غلط بیانی کرے گا، یا قرآن مجید جو مقدس کتاب ہے مسلمانوں کی، اس کی کوئی توہین کرے گا، تو مسلمان جو ہے نا، یہ تو مسلمانوں کو اشتعال دلانے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب یہ سمجھنا بھی ہوگا مسلمانوں کو کہ قانون موجود ہے، تو ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اب دیکھو جس نے بھی یہ کیا ہے، غلط کیا ہے، اور جو مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کی ہے، قرآن مجید کی جو توہین کی ہے، لیکن اب یہ بات کوئی بھی نہیں کر رہا، کسی میڈیا پہ یہ بات نہیں چلی، لیکن جو مسلمانوں نے کیا ہے نا، اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے لوگوں نے کیا، وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ تو اس لیے یہ بجائے اس کے کہ کوئی آپ ایسا قدم اٹھائیں کہ بجائے اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنے کہ آپ خود مجرم بن جائیں، تو ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ اقلیتوں کو تحفظ دیا جائے، علماء کرام سے آپ رابطہ کریں، سنجیدہ جو علماء کرام ہیں اپنی باڈی سے رابطہ کریں، اور دوسری بات یہ ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ قانون موجود ہے تو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں، احتجاج بھی کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے قانونی راستہ اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اسی میں ریاست کی بھی بہتری ہے اور آپ لوگوں کی بھی بھلائی ہے۔